بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المصنف رحمہ اللہ ثم اللفظ اما مفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه كالإنسان وإما مؤلف وهو الذي لا يكون كذلك كقولك رام الحجارة. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گزشتہ سبق عیساغوجی میں ہم نے دلالت کی تقسیم، دلالت کے اقسام پڑھے تھے. آج عیساغوجی کے مصنف نے جو لفظ کی تقسیم کی ہے، جو لفظ کی تقسیم کی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. مگر یہ بات ذہن نشین ہو کہ یہاں لفظ سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنے مطابق کی معنی پر دلالت کرے، یعنی اس کی معنی پر دلالت اس کی کون سی ہو؟ مطابق کی دلالت ہو. لفظ جو ہے وہ باعتبار معنی دو قسم پر ہے، یا تو وہ مفرد ہوگا یا تو مرکب، جس کو عیساغوجی والے نے مؤلف کا نام دیا ہے. مؤلف مرکب ایک ہی چیز ہے. تو مفرد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جس لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے، جیسے انسان. اور مرکب اس کے بخلاف ہے. اس کی تعریف یوں کی جائے گی کہ جس لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے وہ لفظ کیا ہے؟ مرکب ہے. جیسے کہ مصنف نے فرمایا رام الحجارت، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کے جز سے اس کی مطلب ایک کوئی فرد مراد ہے، بلکہ یہ ہے کہ رامی سے مراد ہے آدمی، اور الحجارت سے مراد کیا ہے؟ پتھر. اب اس عبارت پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مفرد اور مرکب کی تو تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مفرد کی تعریف ہے وہ عدمی ہے، کیونکہ اس میں دلالت کا ارادہ نہیں کیا جاتا. اور مرکب کی جو تعریف ہے وہ وجودی ہے، کیونکہ اس میں جز سے اس کے معنی کے جز کا ارادہ کیا جاتا ہے. تو مناسب تو یہ تھا کہ مصنف پہلے مرکب کی تعریف کرتے پھر جو ہے مفرد کی، حالانکہ یہاں پہ یوں نہیں ہے، معاملہ برعکس ہے. تو اس کا جواب آسان ہے، یعنی ایک بدیہی سی چیز ہے کہ مفرد جو ہے وہ مرکب کے مقابلہ میں جزء کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ایک مسلم چیز ہے کہ جزء جو ہے اپنے کل سے مقدم ہوتا ہے. تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرکب سے مفرد کو مقدم کر دیا. آخر دعوانا